جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پشاور میں معروف اداکار دلیپ کمار اور راج کپور کے گھروں کی جو قیمت ہے وہ مقرر ہو گئی ہے. دلیپ کمار کا گھر جو ہے وہ محلہ خداداد میں ہے اور جو راج کپور کی جو حویلی ہے وہ ڈھکی نال بندی میں صحیح نام لے رہی ہوں نا؟ ایگزیکٹلی جی، بالکل میرے پرفیکٹ. شفاعت نے بریک میں بتایا کہ جی ایگزیکٹلی یہ ایریاز ہیں، تو یہ نام ایگزیکٹلی وہی ایریاز کے جانے چاہیے. یہاں پر ان کے گھر واقع ہے اور ان گھروں کو میوزیم میں اب تبدیل کیا جائے گا. اور دلیپ کمار کے جو گھر کی قیمت ہے وہ آپ کو بتا دیں کہ وہ 80,56,000، جبکہ جو راج کپور کی حویلی کی قیمت جو لگی ہے وہ 1,50,00,000 روپے مقرر کر دی گئی. بڑی کم شفاعت قیمت نہیں ہے کیونکہ راج کپور حویلی جو ہے وہ بہت ہی اچھی حالت میں ہے، بہت ہی اچھی حالت میں ہے. انفیکٹ بڑی ہوگی شفاعت ویسے. اٹس اے ہیوج ہاؤس، اٹس اے ہیوج مینشن. 1 کروڑ اب یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ خریدے گا کون؟ میرے خیال میں اس پہ کامران بنگش صاحب سے پوچھ لیتا ہوں. کامران بنگش صاحب جناب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے معاون ہمارے ساتھ موجود ہیں. بنگش صاحب، یہ قیمت جو کپور حویلی کی رکھی گئی ہے اس میں بڑا زبردست ووڈ ورک ہے، بڑا خوبصورت اس کے اندر آرٹ ورک ہے، بہت مین جگہ پہ ہے، کوئی اندر گلیوں میں تنگ بھی نہیں ہے، ارد گرد بازار بھی ہے، تو پھر اتنی کم قیمت کیوں رکھی گئی ہے اس کی؟ جی سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ. یہ 2013 میں یہ دونوں مکانات جو ہماری حکومت آئی 2013 کی، اس وقت یہ ہیریٹیج ڈکلیئر ہوئی کیونکہ اس کی ایک سگنیفیکنس تھی ہیریٹیج کے حوالے سے. تو اس پرسپیکٹو میں جو ان کے اونرز تھے، بالخصوص جو دلیپ کمار کی حویلی ہے، ان کے ساتھ کچھ ڈسپیوٹس چل رہے تھے. ریسنٹلی انہوں نے کچھ توڑ پھوڑ بھی کی تھی، پھر ان کے اوپر ایف آئی آرز بھی ہوئی، ڈسپیوٹس چلے. لیکن اس کو ہم نے ایک میوزیم کے طور پر پبلک کے لیے اوپن کرنا تھا، کیونکہ ایک جو ہمارے اس پشاور سے یوسف خان صاحب اور راج کپور صاحب یہ پشاور سے بلانگ کرتے ہیں، تو انہوں نے بالی ووڈ میں اور یہ جو شوبز انڈسٹری ہے اس میں اپنا ایک بڑا نام کمایا. تو اس حوالے سے ایک پشاور کو سگنیفیکنس حاصل. تو ان کے ساتھ یہ جو اونرز نے خریدے تھے، اور پھر اس کے بعد ان کے ساتھ ایک نیگوسیشن چلی، اور جو پراپر گورنمنٹ کا پروسیجر ہوتا ہے. ریسنٹلی جیسے میں نے ابھی کہا کہ ان کے اوپر کچھ پرچے بھی ہوئے کیونکہ انہوں نے توڑ پھوڑ کی تھی. اب ان کو اوریجنل حالت میں بحال کرنے کے لیکن لیے جو ان کی قیمتوں کا تعین کیا گیا ہے، تو کیا آپ اس کو فور سیل لگائیں گے یا پھر یہ حکومت کی ملکیت رہے گی؟ کیونکہ آثار قدیمہ میں بھی اس کی بات کی جا رہی ہے، اس کو میوزیم میں بنانے کی بات کی جا رہی ہے. جی بنیادی مقصد تو یہ ہے کہ اس کو ہم پبلک کے لیے اوپن کر دیں، گورنمنٹ کی ملکیت رہے گی. اور جو جیسے میں نے ابھی کہا کہ ان کے جو اونرز تھے ان کے ساتھ نیگوسیشن ہوئی، ان کو ہم نے قائل کیا اس بات پہ کہ جو قیمتیں ہیں وہ تھرو پراپر ڈپٹی کمشنر اور جو پراپر گورنمنٹ کا طریقہ کار ہوتا ہے اس کے تحت. اچھا کامران صاحب، یہ ہم اپنی اسکرین پہ ویژولز چلا بھی رہے ہیں کپور حویلی کے، اور یہ پتہ چل رہا ہے کہ کتنا قیمتی آرٹ ورک یہاں موجود ہے. جس طرح برطانیہ میں ہوتا ہے کہ جو پرانے گھر ہوتے ہیں اس قسم کے، جن کو حکومت ان کو ایک ثقافتی ورثہ بھی سمجھتی ہے، لیکن وہ ظاہر ہے حکومت ان کو مینٹین بھی نہیں کر سکتی، تو ان کو لسٹڈ کر دیا جاتا ہے. ان گھروں میں تزئین و آرائش کا جو بھی کام ہے وہ حکومت کے اپروول سے ہو سکتا ہے. کیا ایسا کوئی فارمولہ پشاور کے لیے بھی زیر غور ہے؟ بالکل. یہ میں آپ کو، چونکہ میرا تھوڑا سا انسٹیٹیوشنل میموری ہے، میں لوکل گورنمنٹ میں بھی رہ چکا ہوں، وہاں پہ ہم نے جو ورلڈ سٹی ہے اس میں بہت سی ایسی بلڈنگز ہیں جن کو ہم نے بالخصوص جو ورلڈ سٹی کے اندر آتی ہے ان کو آرکیولوجی ڈپارٹمنٹ جو ہماری اس طرح کی ہیریٹیج سائٹس کو دیکھتی ہے، ان کو ہم نے پراپرلی یہ انشور کیا کہ وہاں پہ کوئی ایسی کنسٹرکشن نہ ہو جس سے اس کی ہسٹوریکل سگنیفیکنس یا جیسے آپ نے کہا ثقافتی ورثہ ہے ہمارا، یہ ہم نے انشور کیا ہوا ہے. اس کے اور لیے کامران صاحب کتنی عمارتوں کو یا کتنے مکانات کو اس میں لسٹ کیا گیا ہے؟ مور دین ہنڈریڈز ہیں. یہ ہنڈریڈز میں سے ہے. میرے پاس ایگزیکٹ فگرز نہیں ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ سم تھنگ مور دین 1000 ہوں گی. ان کو ہم نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے. اور اس کے ساتھ یہ پشاور جو ہے، آپ کو تو شفاعت صاحب پتہ ہے کہ پشاور از دا اولڈسٹ لیونگ سٹی ان دا ساؤتھ ایشیا، اور دنیا کے 7 اولڈسٹ لیونگ سٹیز میں سے ہے. تو پشاور میں ہمارے پاس اس طرح کی بہت زیادہ بلڈنگز ہیں، بہت سی جگہیں جن کو پریزرو کرنا، جن کو اوریجنل حالت میں لے کر آنا، اور جن کی جو ثقافتی ورثہ ہے ان کو ہم نے آلریڈی ڈکلیئر. بالکل. اور کامران صاحب، اس سے تو جو پشاور کا ٹورزم بہت زیادہ بڑھے گا، کیونکہ یہ بہت پرانا آرکیٹیکٹ ہے، تو اس کو پریزرو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. بہت شکریہ جی کامران بنگش صاحب ہمارے ساتھ موجود. پر شفاعت ٹیل می، مجھے ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئی. ایک تو اتنی بڑی بڑی حویلی، آپ بھی ہم بریک میں ڈسکس کر رہے تھے، آپ بتا رہے تھے کتنی خوبصورت حویلی ہے، قیمتیں بہت کم نہیں لگائے گی یا پھر کون خریدے گا؟ اب مجھے کمپلیٹلی سمجھ میں نہیں آئی. جو میں کامران صاحب کی بات سے سمجھا ہوں وہ یہی ہے کہ ان گھروں کو پرائیویٹ پارٹیز کو دیا گیا تاکہ وہ اسے میوزیم میں کنورٹ کر سکیں. دیٹس وائی یہ قیمت جو ہے 1 کروڑ، مطلب یہ پراپرٹی یقیناً اربوں میں اس کی قیمت. کون دیکھے گا کہ اس کو کون خریدنے کے لیے جو ہے ایلیجبل ہے؟
देखिए ये दैट्स हाउ वी हैव टू मूव फॉरवर्ड और आगे